میں نے تیسری کلاس سے سموسے بیچنا شروع کیا. اچھا. گاڑیوں کے اندر جوس کے ڈبے بیچے, پانی بیچا, اس طرح کرتے کرتے ایم فل کر لیا. پھر آہستہ آہستہ میں نے بزنس کو ڈیولپ کیا اور آج الحمدللہ میرے 13 بزنس پارٹنر ہیں. کتنے لوگوں کو آپ نے ابھی تک بزنس کروا کے دے دی ہے؟ جو غربت کو کاٹنے والی آری ہے نا, اس کا نام کاروبار ہے. 7 سے 8 ہزار لوگ کامیاب, الحمدللہ کامیاب کاروباری بن چکے ہیں. ماشاءاللہ. اس چاکلیٹ کو ہم اس مشین کے اندر ڈال دیتے ہیں. مشین کیا کرتی ہے, اس کو میلٹ کرتی ہے, اس کی مدد سے اس کو پیستی ہے اور فائن شیپ میں لے کے آتی ہے, پراپر پیسٹ بناتی ہے. موٹر اتنی چھوٹی ہے, یعنی کہ جو سلائی مشین پہ موٹر لگاتی ہے نا, وہ موٹر ہے اتنی چھوٹی, اس کو موٹر لگائی ہے, یعنی کہ بجلی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہی مشین اگر چائنا سے علی بابا پہ آپ سرچ کریں 2,80,000 روپے کی ہے. آپ کتنے کی دے؟ میں نے یہ 95,000 میں انٹروڈیوس کروا دی ہے. ہیٹ ریزسٹیو یہ مولڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو ان مولڈ کے اندر بھر لیں گے, صرف 5 منٹ کے بعد آپ کو یہ ٹیسٹ کروائیں گے. بچے اور لڑکیاں تو اس کی شدائی ہیں. اچھا, مطلب آپ نے ہر بندے کو قابو میں کیا ہوا ہے. 1.5 لاکھ لگا کے کم از کم 1.5 لاکھ تو مست کما سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. السلام علیکم پاکستان, نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ آپ کا میزبان مطاہر گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج میں آپ کو جس فیکٹری کا وزٹ کروانے لگا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں ایسی کوئی نہ کوئی فیکٹری آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں, بزنس آئیڈیاز, تاکہ جو ہماری یوتھ ہے وہ اس سے موٹیویٹ ہو اور اپنا کچھ کرنے کی کوشش کرے. آج میرے ساتھ عرفان سائنس والا موجود ہیں, جو کہ ویسے ہی بہت زیادہ وائرل ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 10,000 روپے سے لے کر 10 لاکھ تک کی آپ کو بزنس آئیڈیاز دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج ان کی چاکلیٹ کی, یہ جو آپ میرے پاس پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں, چاکلیٹ کی فیکٹری آپ کو آج ان کی وزٹ کروائیں گے کہ چاکلیٹ کی فیکٹری لگانے کے لیے ہمیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اور اس کو چلانے کے لیے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کو سٹارٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم عرفان بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کی رحمت. سر پہلے تو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا ہے. تو کیا پروسیجر ہے, مجھے بتائیں, آپ نے کیسے سٹارٹ لیا اس بزنس میں آنے کے لیے؟ میرا نام عرفان سائنس والا ہے اور ایم فل فزکس میں نے کیا ہوا. ماشاءاللہ. اور سکولنگ کے بزنس ہے. اس کے علاوہ جب فیکٹری لائن میں ان ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں نے اپنی فیکٹری لگانی ہے. تو میں نے کہیں سے سنا تھا جو چیز آپ بڑھانا چاہتے ہو وہ بانٹنا شروع کرو. تو میں نے یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھی اور لوگوں کو فیکٹری لگانے کے آئیڈیاز دینا شروع کیے. میرے بڑے بھائی رضوان فیکٹری والا اور ریحان اللہ والا دونوں میرے استاد ہیں ماشاءاللہ, جن سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن ملی اور میں نے لوگوں کو فیکٹریاں لگانا شروع کروا دی. آپ نے جب اپنی پہلی فیکٹری لگائی یا اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو کتنی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی تھی؟ دیکھیں, اگر اس ڈیپتھ میں جائیں گے تو کافی لمبی ہو جائے گی ڈسکشن. میں نے تیسری کلاس سے سموسے بیچنا شروع کیے. اچھا. اس کے بعد پھر جنگل سے لا کے لکڑیاں لا کے وہ بیچنا شروع کی. گاڑیوں کے اندر جوس کے ڈبے بیچے, پانی بیچا, پیٹرول پمپ کے اوپر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وائپر سے وہ صاف کیے. بالآخر میں نے اس طرح کرتے کرتے ایم فل کر لیا. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد کیونکہ ہم اس فیز سے گزرے ہیں, ایم فل کے بعد میں قوم اسٹیٹ یونیورسٹی میں ریسرچ آفیسر لگ گیا, لیکن جو بزنس کا کریز تھا نا بچپن سے ہی وہ جان نہیں چھوڑ رہا تھا. تو میں نے اپنی جوس کی ریڈی لگا لی. وہاں سے پھر آہستہ آہستہ میں نے بزنس کو ڈیولپ کیا اور آج الحمدللہ میرے 13 بزنس پارٹنر ہیں 23 سال کی عمر میں. ماشاءاللہ. 50 سے زیادہ بزنس کے میں رسک لے چکا ہوں, یعنی کہ 50 سے زیادہ انیشیٹو لیے, 13 الحمدللہ کامیاب ہوئے. یہ سوال کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ آج عرفان سائنس والا اگر اس چیئر پر بیٹھا ہوا ہے تو کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ منجن بیچ رہا ہے اپنا, جس طرح آج کل کے موٹیویشنل سپیکرز کرتے ہیں. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں, اور اگر آج عرفان سائنس والا اس چیئر پر بیٹھا ہے تو اس نے کتنی مشکلات فیس کی تھیں. تو عرفان بھائی 13 بزنسز آپ کہہ رہے ہیں کامیاب ہوئے ہیں, اس میں کون کون سے ہیں جو 13 کامیاب ہوئے ہیں؟ اس میں ڈیفرنٹ ہے. جو سب سے زیادہ, کیونکہ میرا جو بزنس ہے وہ لوگوں کو بزنس کروانا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ایک مشینری کا بزنس ہے, سکولنگ کا سسٹم ہے, پھر را مٹیریلز کے بزنسز ہیں کہ یعنی کہ کسٹمر نے فیکٹری لگا لی, پھر مٹیریل چاہیے ہوتے ہیں, پھر پرنٹنگ کروانی ہوتی ہے, پرنٹنگ کا بزنس ہے, اور اس طرح سے مختلف ملٹی بزنسز ہیں جو الحمدللہ 13 بزنسز آپ نے کامیاب کر لی ہیں. الحمدللہ. کتنے لوگوں کو آپ نے ابھی تک بزنس کروا کے دے دی ہیں؟ تقریباً 15,000 سے زائد لوگوں کو میں مشورے دے چکا ہوں جو آ کے فزیکلی آ کے سیکھ چکے ہیں. 15,000 میں سے تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار لوگ کامیاب, الحمدللہ کامیاب کاروباری بن چکے ہیں. ماشاءاللہ.
آپ پاکستان کے کسی بھی ضلع کا نام لیں، میں ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اپنے رجسٹر کو کھول کے پروو کروں گا کہ میں نے وہاں پہ فیکٹری لگوائی ہے۔ بڑی بات۔ تو وہ سبھی کے سبھی ادھر آتے ہیں، الحمدللہ سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس کی کوئی فیس تو لیتے نہیں ہیں، یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ مشن کیا ہے کہ پاکستان سے غربت کو جڑ سے ختم کرنا ہے، اور جو غربت کو کاٹنے والی آری ہے نا، اس کا نام کاروبار ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو کاروباری بناتے ہیں، نہ کہ نوکر بنائیں۔ عرفان بھائی پھر چلیں وزٹ کرتے ہیں؟ جی ضرور، کیوں چلیں جی ناظرین چلتے ہیں، اور عرفان بھائی کی یہ جو مزے مزے کی چاکلیٹس ہیں جہاں پر یہ ان کو بناتے ہیں، آپ کو وہ وزٹ کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کن کن فیسز سے گزر کے ایک چاکلیٹ تیار ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں۔ تو چلتے ہیں۔ ابھی ہم عرفان بھائی کی چاکلیٹ کی فیکٹری میں موجود ہیں۔ وزٹ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرے ہاتھوں میں آپ جو گلوز دیکھ رہے ہیں، عرفان بھائی نے بھی پہنے ہیں، سر پر کیپ ہم دونوں نے پہنی ہے، کیونکہ جو کھانے کی اشیاء ہوتی ہیں وہاں پر جب آتے ہیں تو یہ چیزیں مسٹ ہوتی ہیں، تاکہ آپ کے بال وغیرہ اور کوئی ہاتھوں پہ گندگی وغیرہ لگی ہے تو کھانے والی اشیاء کو وہ چیزیں نہ لگے۔ عرفان بھائی یہ بھی بہت اچھی مجھے آپ کی چیز لگی ہے کہ مجھے بھی آپ نے پہنا دیا ہے۔ سر اب ادھر کیا کام ہو رہا ہے؟ جی سب سے پہلے یہ ایک چاکلیٹ میلٹنگ مشین ہے اینڈ گرائنڈنگ مشین ہے۔ جی یہ کیا کرتی ہے؟ اس کو میلٹ بھی کرتی ہے، گرائنڈ بھی کرتی ہے۔ میں ابھی آپ کو چاکلیٹ بیس دکھاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس چاکلیٹ بیس کو ہم لیں گے سمپل سے، ٹھیک ہے، جس طرح سے یہ ایک چاکلیٹ بیس ہے، یعنی کہ یہ تیار چاکلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس چاکلیٹ کو ہم اس مشین کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مشین کیا کرتی ہے؟ اس کو میلٹ کرتی ہے، اس کی مدد سے اس کو پیستی ہے اور فائن شیپ میں لے کے آتی ہے، پراپر پیسٹ بناتی ہے۔ پیسٹ بنانے کے بعد فلر کی مدد سے ہم یہاں سے بھریں گے، اور یہ مولڈ رکھے ہوئے یہاں پہ۔ اچھا اس کے نیچے کوئی ہیٹ کا پروسیس آپ نے لگایا ہوا جس سے میلٹ ہوتی ہے؟ جی اس کے کی مدد سے ہی ہوتی ہے؟ اس کے اندر دونوں سسٹم لگائے ہوئے ہیں، ہیٹنگ سسٹم گیس والا بھی اور الیکٹرک والا بھی۔ تو گیس سے بھی یہ چل جاتی ہے اور الیکٹرک سے بھی چلتی ہے، مطلب معافی کوئی نہیں ہے، کام ہونا ہی ہونا۔ کام ہونا ہے۔ تیسرا، اگر گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو نیچے آگ جلا لے کوئلے، اس سے بھی یہ میلٹ ہو جائے گی۔ مطلب بجلی اگر گیس بھی نہیں ہے تو آپ کا جو بندہ ہے وہ بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا، چاکلیٹ بننی بننی ہے۔ موٹر اتنی چھوٹی ہے، یعنی کہ جو سلائی مشین پہ موٹر لگاتی ہے نا، وہ موٹر ہے اتنی چھوٹی، اس کو موٹر لگائی ہے، یعنی کہ بجلی کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹمپریچر کنٹرولر سسٹم لگایا ہوا ہے تاکہ آٹو یہاں سے ٹمپریچر کا پتہ چل سکے کتنا اس کا ٹمپریچر ہے، سپیڈ اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو مشین ہے یہ آپ نے خود مطلب اس کا پورا سٹرکچر وغیرہ بنایا، اس کو خود ہی ڈیزائن کیا آپ نے؟ جی میرے سے پہلے پاکستان میں یہ مشین ابھی تک بھی کسی نے نہیں بنائی۔ پورا یوٹیوب سرچ کر لیں، گوگل سرچ کر لیں، یہی مشین اگر چائنا سے علی بابا پہ آپ سرچ کریں 2,80,000 روپے کی ہے۔ آپ کتنے کی دے رہے ہیں؟ میں نے یہ 95,000 میں انٹروڈیوس کروا دی ہے، الحمدللہ۔ مطلب آپ کا جو عرفان سائنس والا نام ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ آپ انجینئرنگ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا عرفان بھائی اب یہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلر کی مدد سے اس کو مولڈ کے اندر بھریں گے۔ جیسے ہی اس کو مولڈ کے اندر بھر لیں گے، تقریباً 5 منٹ اس کو سٹے کریں گے، یعنی کہ اسی ٹمپریچر کے اوپر یہ خود بخود ہارڈ ہو جائے گی اور پراپر ایک شیپ میں آ جائے گی۔ بھرے جی مولڈ کے اندر بھرے جی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ فلر جو یہ یوز کر رہے ہیں، اب وہ جو چاکلیٹس ہیں اس کو فلر کے، یہ اس کو کیا ٹرے بولتے ہیں آپ؟ نہیں، اس کو مولڈ کہتے ہیں، یہ سیلیکون کے بنے ہوتے ہیں، فوڈ گریڈ سیلیکون کے، ٹھیک ہے، ہیٹ ریزسٹیو یہ مولڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو ان مولڈ کے اندر بھر لیں گے، صرف 5 منٹ کے بعد آپ کو یہ ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس کو کوئی مطلب فریز یا کسی کولڈ چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، فریزر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 45 ڈگری تک یہ میلٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی کہ گرمیوں میں بھی یہ مئی تک بھی چلتی ہے، جب تک ٹمپریچر 45 ڈگری نہیں ہو جاتا اس ٹائم تک یہ میلٹ نہیں ہوگی۔ بچے اور لڑکیاں تو اس کی شدائی ہیں۔ اچھا، مطلب آپ نے ہر بندے کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے سر آپ کا؟ نیکسٹ سٹیپ بس جیسے یہ ڈرائی ہو جائے گی، ڈرائی ہونے کے بعد ابھی ہم صرف 5 منٹ اس میں ویٹ کریں گے، یعنی کہ خشک ہو جائے گی، خود بخود ہارڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو بس سمپل پیکنگ کریں گے، جار کے اندر بھریں گے اور سپلائی کریں گے، بس سیل ہونے کے لیے ریڈی ہے۔ اچھا عرفان بھائی، سٹارٹ کتنے میں کوئی بندہ اگر چاکلیٹ کی لگانا چاہے، آپ سٹارٹ اپ اس کو کتنے کروا دیں؟ بھائی جان 15,000 کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس طرح سے یہ نام ہے نا پنجاب ٹریڈر، اس طرح سے 15,000 کا نام رجسٹر ہو جائے گا، اس کی اپنی کمپنی کا۔ ہاں، یعنی کہ اس کا اپنا برانڈ نیم، ٹریڈ مارک جس کو کہتے ہیں، وہ رجسٹر ہو جائے گا، جس کو کوئی کاپی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سٹیکر بنیں گے، 1,000 سٹیکر 5,000 روپے کے، 20,000 روپے ہو گئے، 95,000 کی مشین ہے، ٹھیک ہے، 1,15,000 روپے ہو گئے۔ باقی آپ را مٹیریل لے لیں، را مٹیریل میں کیا ہے، یہ مولڈ ہے جی، جس طرح سے 20,000 روپے کے مولڈ لے لیں
اور 20,000 روپے کی یا 10,000 روپے کی بنی بنائی جو چاکلیٹ بیس ہوتی ہے وہ خرید لیں. تقریباً 1.5 لاکھ یا 1,60,000 روپے سے بہترین گھر کے کچن سے یہ فیکٹری شروع ہو جاتی ہے. گھر کے کسی بھی کونے میں آپ لگا لیں. کوئی 3 فیز میٹر نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی دھواں نہیں, کوئی آواز نہیں. ابھی آپ کے سامنے نا لیڈیز آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی عرفان بھائی آپ کی آواز تو کینیڈا تک گونج رہی ہے. اچھا. کینیڈا میں میرے بیٹے نے دیکھی, اس کو بھیجا ہے, اس نے بھیجا ہے. میری بیٹیاں میری نوہاں ویلی بیٹھیاں نے میں گھر چلانی ہے, مینوں دکھاؤ طریقہ. میں نے سکھایا, آرڈر کروایا اور چلے گئی. اچھا, اس میں اگر کوئی فلیور چینج ہوتے ہیں جس طرح بادام وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں؟ ہاں, یس, گڈ کویسچن. اس میں یہ ہے کہ آپ ناریل ڈال سکتے ہیں, اس کے علاوہ مونگ پھلی ڈال سکتے ہیں, اخروٹ ڈال سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی بھی چیز اس کے اندر ایز اے فلر ڈالیں گے. اگر ابھی یہ 6 گرام کی تیار ہو کے بڑھتی ہے نا, جب اس میں فلر ڈال دیں گے نا تو اس کا وزن مزید کم ہو جائے گا, جس سے اس کی قیمت مزید کم ہو جائے گی. اچھا. یہ جو ایک جار ہے, دکھائیں جی ایک پیکٹ دکھائیں 50 پیس والا. یہ جس طرح سے یہ ایک 50 پیس والا یہ ایک پیکٹ ہے نا, یہ ایک پیکٹ لیبر, بجلی, بلٹی, خالی پیکٹ, سٹیکر, ہر چیز سمیت تیار ہو کے پڑتا ہے 220 روپے کا. تو یہ ایک چاکلیٹ سیل کتنے کی ہوتی ہے؟ 10 روپے کی. 220 کا پیکٹ تیار ہو کے پڑا. ہول سیل ریٹ ہے اس کا 350 روپے. اگر دکاندار کو ڈائریکٹ دیں گے تو 400 کا دیں گے. اگر آپ صرف ہول سیل پہ ہی دے دیں اور ایک دن کے 50 پیکٹ بنا لیں, ایک پیکٹ پہ اگر آپ 100 روپیہ بچائیں تو 50 پیکٹ پہ ماشاءاللہ بگ پروفٹ, ماشاءاللہ اچھا مارجن بن جاتا ہے. کم سے کم 5,000 بنتا ہے. بالکل. اور مہینے کا 1.5 لاکھ روپیہ, 1.5 لاکھ, یعنی کہ 1.5 لاکھ لگا کے کم از کم 1.5 لاکھ تو مسٹ کما سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور پھر بزنس میں تو ابتدائی مشکل ہوتی ہے سٹیپ لینا, اس کے بعد پھر خود بخود بزنس ایڈ ہوتے جاتے ہیں. بزنس ٹرم آنا ہی تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. عرفان بھائی بہت شکریہ, آپ نے میں وزٹ کروایا. اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی, جو کہ کہتے ہیں جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, زندہ اگزامپل ان کی پوری سٹوری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. آپ کو چند پیسوں کی ضرورت ہے, جس طرح انہوں نے بتایا 1,60,000 آپ کو چاہیے اس چاکلیٹ کی فیکٹری کو چلانے کے لیے. کوئی لیبر کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود ہی کرنا ہے. ایک دن میں یہ آپ کو ایسا ٹریننگ دے دیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ جی کہ فیکٹری تے میں آپ ہی چلانی, منو لیبر دی کوئی لوڈ نہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنا بزنس کرے, بزنس مین بنے میرے پاس تم ہو کی طرح, تو وہ عرفان سائنس والا کے پاس آ سکتا ہے. پروپر ٹریننگ دیں گے آپ کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.